السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم، ٹھیک ہے، پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 311، اور آج ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 62، پارٹ نمبر 62، اور نیا ایک ٹاپک نیا بیان شروع ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کیا معاملہ ہے، نام ہے غسل کا بیان، ہے نا۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جاتی ہے ان کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کا بیان، اب اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہی ہے جو ہماری نماز جو ہے، قرآن اور عبادت تلاوت سب درست ہو سکتی ہے اگر غسل صحیح ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، ٹھیک ہے، اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو، یعنی جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، جو ناپاک ہے۔ اور فرماتا ہے حتیٰ یطہرن، ہے نا، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائے۔ اس طرح آگے دیکھیے، اور فرماتا ہے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، ٹھیک ہے۔ آیت کریمہ کا دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں بھی اس کا جو بیان ہے وہ بتائیں گے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یعنی اسٹارٹ ہے نا، یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، یعنی نماز کی طرح جیسے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے، اسی طرح پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے، تمام جلد یعنی تمام جسم پر، چمڑی پر۔ انہی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک یعنی پاؤں مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں امام مسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف
یہی کفایت کرتا ہے، یعنی کافی ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائے، یعنی بالوں کی جو جڑ ہے وہ بھیگ جائے اچھے سے، اور اگر اتنی سخت گدی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ بہت سخت چوٹی جو ہے باندھی ہے تو پھر تو کھولنا پڑے گا، جڑوں تک پانی نہیں جائے گا۔ اس طرح ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیز ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت، یعنی وہی ناپاکی والا جو غسل ہے جس سے غسل جو ہے فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بال کی جگہ، ہے نا، غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بار منڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح کیسا، مطلب بال کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اس لیے سر ہی منڈا ڈالا، ٹھیک ہے۔ اصحاب سنن اربعہ نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ اسی طرح ابو داؤد نے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں متعدد کتابوں میں بکثرت، یعنی کئی کتابوں میں بکثرت یعنی زیادہ تر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لایا، حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے، حمام یعنی باتھ روم میں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجیں۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں، عرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہے، فرمایا اگرچہ تہبند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی یعنی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، احتلام یعنی نائٹ فال، ٹھیک ہے، جو مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب اس کا آگے فائدہ بتا رہے ہیں۔ امہات المؤمنین کو یعنی تمام مومنوں کی جو مائیں یعنی تمام حضور کی بیویاں، امہات المؤمنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آگے انشاءاللہ پارٹ نمبر 63 میں یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔